اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اور اس کی بے پناہ بے پایان رحمتیں اور ان کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان کی آمد پر، اور اللہ نے یہ دن ہمیں نصیب کیے۔ اس پر ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب مومنین کو اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقوی کے حصول میں کوشش کریں، متقی بنیں اور اپنے اندر تقوی الہی اختیار کریں۔ دو تین مسئلے شرعی مسئلے ہیں، روزے سے متعلق ہیں، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ روزے دار، وہ افراد مومنین جن پر پچھلے ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یا بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے، ان پر واجب تھا کہ وہ اس ماہ رمضان سے پہلے وہ روزے رکھے۔ اگر انہوں نے روزے نہیں رکھے، قضا روزے نہیں رکھے، تو ان پر ہر روزے کے بدلے میں روزہ نہ رکھنے، قضا روزہ نہ رکھنے کا کفارہ 750 گرام آٹا، چاول یا گندم دینا واجب ہے۔ 750 گرام 14 چٹانک 1 مٹھ عام دینا واجب ہے۔ وہ لوگ جن پر پچھلے ماہ رمضان میں جن سے روزے قضا ہوئے کسی عذر کی بنیاد پر، تو انہوں نے اس ماہ رمضان تک ان کی قضا ادا نہیں کی، تو ان پر فی روزہ 750 گرام جو یا گندم، آٹا یا چاول دینا واجب ہے، اور پھر قضا بھی ان پر واجب رہے گی، جب تک آخر دم تک جو ہے قضا ان کی واجب رہے گی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں رکھا تو وہ اس قضا بھی ہوگی، یہ فدیہ بھی ہوگا، اور نہ رکھنے کا وہ کفارہ بھی ان پر واجب ہوگا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا، وہ بھی ان پر واجب ہوگا۔ لیکن وہ مریض، توجہ سے، وہ مریض کہ جو سارا سال مریض رہے اور ان کا عذر باقی رہا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکے، پچھلے رمضان بھی بیماری کی وجہ سے اور پھر پورا سال بیمار رہے ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے تھے، ان پر صرف فدیہ واجب ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام، ان پر قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر سے روزے قضا ہوئے اور اگلے ماہ رمضان تک وہ سفر میں رہا، تو اس میں ہے کہ وہ روزوں کی قضا بھی رکھے گا اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے گا۔ اب آتے ہیں وہ بوڑھے افراد، خاتون یا مرد، جن کے لیے روزہ رکھنا باعث مشقت ہے، نہیں رکھ سکتے، قابل تحمل نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں، یعنی ان پر واجب نہیں ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں 1 مٹھ عام وہ کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر دیں گے۔ تو ان پر صرف قضا واجب نہیں ہے، ان پر فقط کیا ہے؟ فدیہ واجب ہے، 1 مٹھ عام 750 گرام۔ اسی طرح سے وہ خاتون جس کے بچے کی ولادت قریب ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا ضرر کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے بچے کے لیے، اس کے لیے، تو اس پر توجہ، اس پر یہ ہے کہ واجب نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اور وہ فدیہ دے گی ہر روزے کے بدلے میں، اور بعد میں جب وہ اس قابل ہو جائے گی تو روزے کی قضا بھی کرے گی۔
حاملہ خاتون جس کے بچے کی ولادت قریب ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو ایسی خاتون پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام یعنی 750 گرام دے گی فدیہ، اور پھر جب اس کو موقع ملے گی وہ ان روزوں کی قضا بھی دے گی۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر وہ روزہ رکھے تو دودھ کم ہو جائے گا، بچے کو نقصان ہے اور کوئی اور ذریعہ بھی نہیں، مثلا کوئی ساتھ دوسرا دودھ پلا دے، خشک دودھ پلا دے یا کوئی سالڈ غذا اس کو دے دے، کوئی وہ نہیں ہے، ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی اور غذا بھی اس کو نہیں دے سکتی جس سے اس کی یہ کمی پوری ہو جائے، تو ایسی خاتون ایسی حالت میں اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام فدیہ دے گی اور پھر بعد میں وہ ان روزوں کی قضا بھی رکھے گی۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو خاص ایام میں وہ ان ایام میں اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے، تو وہ خاتون بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا دے گی۔ اس کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے۔ وہ خاتون جو خاص ایام میں جو خاتون کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ان میں جو اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا بعد میں اس پر واجب نہیں، لیکن روزوں کی قضا اس پر ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کے یعنی پچھلے ماہ رمضان میں اس وجہ سے روزے قضا ہوئے اور اب تک اس نے روزوں کی قضا نہیں دی، تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام دے اور بعد میں پھر روزوں کی قضا بھی رکھے گی۔ یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ کفارہ جس میں جرمانہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر یا اس کے لیے الگ باقی جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو ان میں بعض صورتوں میں جیسے حاملہ خاتون، دودھ پلانے والی خاتون کے لیے قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے فقط فدیہ ہے، ان کے لیے قضا نہیں ہے، وہ بیچارے قضا رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو بعض افراد کی بعض صورتوں میں قضا بھی ہے، فدیہ بھی ہے، بعض صورتوں میں صرف فدیہ ہے، ان کے لیے قضا نہیں ہے۔ اب لوگ افراد سوال کرتے ہیں اگر کسی نے پورے مہینے روزے نہیں، دیکھیں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں ہم شوگر کے مریض ہیں۔ بھائی صرف شوگر کا مریض ہونا روزے کے ساقط ہونے کا باعث نہیں ہے۔ بہت سارے شوگر کے مریض ہیں اور وہ روزے رکھتے۔ روزہ جب اس کے لیے مضر ہے، نقصان کا باعث ہے، بالکل نہیں رکھ سکتا، پھر وہ مرض جو ہے نا وہ روزے کے سقوط کا باعث ہے۔ وَإِلَّا عام طور پر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کوئی مرض اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا نقصان دہ ہے؟ کہ وہ اس کی مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح کی صورتوں میں وہ روزہ نہ رکھے۔ وَإِلَّا اگر جیسے شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے ڈاکٹر وہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور دوائی کو ایسے استعمال کریں تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ صرف شوگر کا مریض، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مریض ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا معاملہ ڈاکٹر بھی اگر کہہ دے کہ بھائی روزہ تمہارے لیے مضر ہے، روزے سے آپ کو نقصان ہوگا، اور اس ڈاکٹر پر اعتبار ہے، مومن ہے، یعنی صحیح کوئی وہ نہیں کر رہا، تو پھر آپ ڈاکٹر کے کہنے پر بھی روزہ نہ رکھیں، آپ سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ تو اس صورت میں نہیں، جب تک آپ کو خود اطمینان نہ ہو۔ آخری مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اہم ہے اور زیادہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے، وہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو سحری اور افطاری کا وقت ہے اس میں افطاری کے اوقات میں ہمارا اہل سنت سے اختلاف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غروب کو کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت روزے کا اختتام ہے، جبکہ ہم صرف غروب کو نہیں سمجھتے، ہم یعنی ہمارے فقہا
کیونکہ وہ لیل کا لفظ ہے قرآن مجید میں، قرآن سے استدلال کرتے ہیں وَآتِيُمُ الصِّيَامَ إِلَى اللیل، اور روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو رات وہ کہتے تب ہوتی ہے جب مشرق کی طرف سے جو سرخی ہے وہ ڈھل جائے اور سر سے اوپر گزر جائے، تو اس صورت میں وہ لیل ہوتی ہے۔ اور اس کا جو وقت پاکستان کے اندر ہے وہ 10 منٹ رکھتے ہیں کہ یہ 10 منٹ کے بعد یہ سرخی ڈھل جاتی ہے، لیکن بعض دوسرے ممالک میں، اب مجھے نہیں معلوم وہاں کی جغرافیائی کوئی سچویشن ہے، وہاں 15 سے 20 منٹ بعد وہ جو ہے نا رات کا وقت، مغرب کی نماز کی اذان اس وقت دیتے ہیں، جیسے عراق میں بھی ایران میں بھی تقریباً 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے غروب اور اس میں، یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں 10 منٹ کا۔ اب ہے صبح کا جو وقت ہے، یعنی جہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عام طور پر ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں صبح کے وقت میں معلوم کرنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ احتیاط کریں کہ کچھ دیر پہلے آپ روزہ بند کر لیں، 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اسی رات کے اندر ہی کھایا ہے اور آپ کا روزہ تاکہ صحیح ہو۔ اب یہ مشکل پیش آتی ہے ہمیں کہ جب یہ کیلنڈر بنائے جاتے ہیں تو اس میں بعض کیلنڈر میں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بعض کیلنڈر میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی اختتام سحر وہ احتیاط کی بنیاد پر 15 منٹ پہلے لکھ دیتے ہیں احتیاطاً، وہ لکھنا صحیح ہے، لیکن نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ 15 منٹ بعد ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے فوری طور پر آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ 15 منٹ انتظار کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ گھروں میں خواتین ہیں یا آپ کبھی گھر میں ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ویسے جلدی آپ اٹھ گئے ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر، تو ہوتا ہے کہ انسان جلدی نماز پڑھے تاکہ جلدی سو جائے یا باقی اپنے کام کو انجام دے، تو اس لیے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس 15 منٹ بعد انہوں نے لکھا ہوتا ہے، نوٹ نیچے دیا ہوتا ہے، جتنے بھی کیلنڈر چھپتے ہیں انہوں نے نیچے نوٹ دیا ہوتا ہے کہ 10 منٹ کا وقت احتیاط کا ہے یا 15 منٹ کا وقت کیا ہے، احتیاط کا ہے، اور بعض کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے سحری کا وقت یہ ہے، نماز کا وقت یہ ہے۔ تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھانا ہر بندے کو گھر جا کر وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ہم نے یہ کیا ہے، پچھلے سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو جو ہمارے مسجد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس میں یہ کہ جب اختتام سحر ہوتا ہے تو ہم سائرن بجاتے ہیں، یعنی جو اس بات کا اعلان ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور جو اذان ہے وہ پھر نماز کے وقت پہ دیتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے، اذان دیتے ہیں، تاکہ دونوں شرعی احکامات پر کیا ہو سکے، عمل ہو سکے، سحر کا اختتام کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے اور نماز کے وقت کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ تو اس میں بعض دفعہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ چونکہ پہلے جو ہماری اذان ہوتی تھی وہ اہل سنت کی اذان سے پہلے ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ ان اوقات میں یا تو آپ یہ کہیں کہ اہل سنت کے لوگ بھی پہلے اذان دے دیتے ہیں، آپ دیکھیں بعد پہلے جو ہے رمضان کے علاوہ ان کی اذانیں دیر سے آتی ہیں، لیکن اس میں وہ بھی اس کا کیا کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں پہلے، تاکہ اس پر جو ہے وہ عمل ہو۔ تو لہٰذا جو ہمارے پاس اس کا کیلنڈر موجود ہے اس حساب سے ہم اذان دیتے ہیں، تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ دیکھیں دوسری اور ایک اہم بات یہ ہے کہ روزے کا اختتام ہو یا افطار، اس میں آپ کو وقت کا یقین اور اطمینان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وقت ہو گیا ہے پھر آپ افطار کریں، ٹھیک ہے۔ اذان آئی ہے اور اب میں مثلا روزہ بند کر دوں، ٹھیک ہے، اگر تو مورد اطمینان ہے آپ کے لیے کہ
کہ یہ جو بندہ مسجد میں اذان دے رہا ہے یہ کیا ہے، یہ ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے اور وقت کا خیال رکھتا ہے، آگے پیچھے نہیں کرتا، تو پھر تو اس کی بات پہ بھی، اذان پہ بھی آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ معیار نہیں ہے کہ اذان آ گئی ہے تو اب میں کھول لوں، یا اذان آ گئی تو میں کیا کر لوں، بند کر لوں۔ اگرچہ یہاں پر الحمدللہ پورا اہتمام ہوتا ہے مسجد میں کہ صحیح وقت پر اذان دی جائے، کیونکہ شرعی ذمہ داری ہے، تاکہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو اور نہ کسی کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے جب سائرن بجتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر بعد میں کچھ منٹ بعد اذان ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت جو ہے وہ اب ہے۔ تو پروردگار عالم آپ تمام مومنین کے روزوں کو قبول فرمائے اور روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں روزہ نہ رکھنے کا کوئی ایسا بہانہ جو نہیں رکھتے نا، ایسا بہانہ بنائے کل اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بہانہ آپ کا چل سکے کہ اللہ میں نے روزے نہیں رکھے تھے، میرا یہ بہانہ تھا، تو اللہ آپ کا بہانہ قبول کرے۔ اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے دل کی اپنی بات ہے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بہانہ عذر بنائیں کہ جو کل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، وَإِلَّا روزے رکھیں۔ اور موسم بہت اچھا ہے اور خدا کی طرف سے یہ لطف و رحمت ہے۔ پروردگار آپ سب کی اطاعت کو قبول فرمائے، ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے پروردگار عالم بخشش فرمائے، بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین ذرا اور کلوز ہو جائیں، بار بار وہ